اگر آپ سے کہا جائے یہ اللہ کو چھوڑ دو یا اپنی جان دے دو تو آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی صرف 7 بہادر نوجوانوں کی نہیں بلکہ ہر اس مومن کی ہے جس کا کبھی نہ کبھی ایمان آزمایا جاتا ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے موت کو قبول کر لیا لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسے معجزات ظاہر فرمایا کہ وہ 309 سال تک محفوظ رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو پوری دنیا بدل چکی تھی۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ اللہ نے ان کی حفاظت کس طرح فرمائی؟ اور اصحاب کہف کا یہ واقعہ آج ہماری زندگی کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اس ایمان افروز واقعہ کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دقیانوس نام کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی رعایا کے سامنے صاف کہہ دیا، میرے بتوں کی پوجا کرو، اگر کسی نے منع کیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن کچھ جوان ایسے تھے جن کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی۔ انہوں نے بنا ڈرے جواب دیا، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں مار دے لیکن ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی لیکن اپنے ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ان بہادر نوجوانوں کی کہانی ہے جنہوں نے توحید کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ دکھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معجزہ ظاہر فرمایا کہ وہ 309 سال تک گھر میں محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر فرماتا ہے اور ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں افسس شہر پر دقیانوس نام کا ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر آدمی بتوں کی پوجا کرے، جو اس کی بات نہ مانے اس کے لیے صرف ایک سزا تھی، موت۔ اس وقت زیادہ تر لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی سلطنت میں کچھ جوان رہتے تھے، وہ اچھے اخلاق والے، عزت دار اور نیک تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی ان کا ایمان صرف اللہ پر تھا۔ ان کے دل میں بتوں کی محبت نکل چکی تھی۔ ایک دن ان میں سے ایک نے کہا، جب بھی میں ان بتوں کو دیکھتا ہوں دل مانتا نہیں، عبادت تو صرف اس اللہ کی ہونی چاہیے جس نے ہمیں اور پوری دنیا کو پیدا کیا۔ دوسرے نے ترنت کہا، بالکل صحیح کہا، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کی ہدایت اور بھی بڑھا دی۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا، سب لوگ جشن میں پہنچے، بتوں کے نام کی قربانی دیں اور ان کے آگے سجدہ کریں۔ بادشاہ کے سپاہی گلی گلی اور شہر شہر یہ حکم سنانے لگے، چلو بادشاہ نے سب کو بلایا ہے، سب کو بتوں کی عبادت کے لیے جمع ہونا ہے۔ لیکن وہ مومن نوجوان بالکل بھی نہیں ڈرے۔ انہوں نے صاف جواب دیا، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے اور نہ کسی بت کی عبادت کریں گے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ کچھ جوان بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو یہ بات پورے شہر میں تیزی سے پھیل گئی۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، سنا تم نے، کچھ جوانوں نے بادشاہ کی بات ماننے سے منع کر دیا ہے۔ دوسرا بولا، ہاں سنا ہے، اب دیکھنا بادشاہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے جا کر بادشاہ کو خبر دی، بادشاہ سلامت، کچھ نوجوان آپ کے حکم کو نہیں مان رہے، وہ بتوں کی عبادت سے صاف انکار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے سے بھر گیا اور زور سے بولا، فوراً جاؤ، ان سب کو زندہ پکڑ کر میرے دربار میں لے آؤ۔ سپاہی گئے اور ان نوجوانوں کو گرفتار کر کے دربار میں لایا۔ دربار میں گہری خاموشی تھی، سب کی نظریں ان نوجوانوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ان سے کہا، ابھی بھی وقت ہے، میرے بتوں کے آگے جھک جاؤ، اگر میری بات نہیں مانی تو تم سب کو موت کی سزا دی جائے گی۔ لیکن ان بہادر نوجوانوں نے پورے حوصلے کے ساتھ جواب دیا، ہم صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ہماری جان لے سکتے ہیں لیکن ہمارے ایمان ہم سے نہیں چھین سکتے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کبھی نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر بادشاہ اور بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، یا میرے بتوں کے آگے جھک جاؤ یا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دربار سے باہر نکلتے ہی ان نوجوانوں کو سمجھ آ گیا کہ اب شہر میں رہنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک طرف موت کا ڈر تھا اور دوسری طرف اللہ پر پورا بھروسہ۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس خوف والے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کرنی ہوگی۔ ایک نے دھیمی آواز میں کہا، رات ہو چکی ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، یہی صحیح وقت ہے یہاں سے نکلنے کا۔ دوسرے نے پوچھا، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ جواب ملا، جہاں اللہ ہمیں لے جائے گا، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے، وہی ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ پھر وہ سب چپکے سے شہر سے نکل پڑے اور پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ پیچھے بادشاہ کے سپاہی ان کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ راستے میں اچانک ایک کتا ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک نوجوان نے کہا، اس کتے کو ہٹاؤ، اگر یہ بھونکنے لگا تو سپاہیوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے اسے دور بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ کتا پھر بھی ان کے ساتھ ہی چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں انہوں نے ایک پرانی سنسان اور محفوظ گھر نظر آیا۔ اسی گھر کو کہف کہا جاتا ہے۔ لمبے سفر کی وجہ سے وہ نوجوان بہت تھک چکے تھے۔
घर के अंदर पहुंचते ही सब ने मिलकर अल्लाह के सामने दुआ की। उन्होंने अर्ज की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी खास रहमत अता फरमा, हमारे लिए सही रास्ता और हमारे काम को आसान कर दे। ये दुआ आज भी हर मोमिन के लिए उम्मीद और भरोसे का पैगाम है। इसी दौरान बादशाह दकियानूस के सिपाही उनकी तलाश करते हुए घर तक आ पहुंचे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा खौफ उनके दिलों में डाल दिया कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाकर देखने की। सिपाही घबरा कर कहने लगे, यहाँ कुछ नहीं है, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, चलो यहाँ से निकलते हैं। सब सिपाही वापस चले गए। तब अल्लाह ताला ने उन नौजवानों को बहुत गहरी नींद में सुला दिया। अल्लाह ने उनके कानों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि बाहर की कोई आवाज उन तक ना पहुंच सकी। कुरान मजीद बताता है कि अगर कोई उन्हें देखता तो उसे लगता कि वो जाग रहे हैं, जबकि हकीकत में वो सो रहे थे। और अल्लाह ताला वक्त वक्त पर उनकी करवट बदलता रहता था ताकि उनके जिस्म को कोई नुकसान ना पहुंचे। उधर दकियानूस भी अपने सिपाहियों के साथ घर तक आ पहुंचा। जब उसने देखा कि नौजवान घर के अंदर हैं, तो उसने हुक्म दिया, इस घर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो, अब ये कभी बाहर ना निकल सके। सिपाहियों ने घर का रास्ता बंद कर दिया। फिर अल्लाह की कुदरत का ऐसा निजाम चला कि देखते ही देखते 309 साल गुजर गए। इस दौरान कितनी ही सल्तनतें खत्म हो गईं, कितने हुक्मरान बदल गए, कितनी नस्लें गुजर गईं। दकियानूस का नाम और निशान भी मिट गया, लेकिन घर के अंदर अल्लाह ने अपने बंदे महफूज रखे। अल्लाह ताला सूरज को इस तरह चलाता था कि उसकी तेज धूप उन तक ना पहुंचे और उनके जिस्म सलामत रहे। फिर जब अल्लाह का हुक्म हुआ, उन नौजवानों की आंखें खुल गई। एक ने हैरानी से पूछा, हम कितनी देर तक सोते रहे? दूसरे ने कहा, शायद एक दिन या उससे भी कम। फिर उन्होंने कहा, असल हकीकत तो हमारा रब ही बेहतर जानता है। उनमें से एक ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये चांदी का सिक्का लो, शहर जाओ और कुछ खाना ले आओ, लेकिन बहुत एहतियाती से जाना। जब वो शहर पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ था। ना शहर पहले जैसा था, ना लोगों का लिबास और ना उनकी जिंदगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जहां पहले बुत परस्ती होती थी, अब वहां अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग रहते थे। जब उसने दुकानदार को पुराना चांदी का सिक्का दिया तो सब लोग हैरान रह गए। दुकानदार बोला, ये सिक्का तो बहुत पुराना लग रहा है, तुम कौन हो? ये तुम्हें कहाँ से मिला? नौजवान ने हैरानी से जवाब दिया, मैं कोई अजनबी नहीं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। ये बात धीरे धीरे उस वक्त के नेक और ईमानदार बादशाह तक पहुंच गई। जब बादशाह ने उन नौजवानों की पूरी कहानी सुनी, उसके आंखें भर आई। उसने अपनी कौम से कहा, देखो, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, ये उसकी कुदरत की जिंदा निशानी है। अल्लाह मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर पूरी तरह कादिर है। इस पूरे वाक़े से अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखा दिया कि मरने के बाद दोबारा जिंदा करना उसके लिए बिल्कुल आसान है। क़यामत के दिन हक है और अल्लाह अपने वादे को जरूर पूरा करेगा। उस नौजवान ने बादशाह से कहा, अब मुझे अपने साथियों के पास वापस जाना है, वो घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बादशाह और कुछ लोग उसके साथ घर तक गए। जब वो नौजवान दोबारा घर के अंदर अपने साथियों के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन सबको हमेशा के सुकून से नवाज दिया। बाद में लोगों ने उस जगह को यादगार के तौर पर महफूज रखा। असहाब कहफ का ये वाकया हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है। जब हर तरफ से मुश्किलें आ जाए, जब सच पर चलना मुश्किल लगने लगे और बातिल का जोर नजर आए, तब लोगों से नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू करो। जो अल्लाह 309 साल तक अपने नेक बंदों की हिफाजत कर सकता है, वो आज भी अपने बंदों की मदद करने पर पूरी कुदरत रखता है। अब सोचने की बात यह है, अगर आज आपके ईमान का इम्तिहान हो तो क्या आप असहाब कहफ की तरह अल्लाह के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे, या फिर दुनिया के डर, लोगों की बातों और अपने फायदे की वजह से हक का साथ छोड़ देंगे? अल्लाह ताला हमें मजबूत ईमान, सच पर कायम रहने की हिम्मत और असहाब कहफ जैसा यकीन अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।